آج 5 رمضان پہلی نوچندی جمعرات کو حسبنا و نعم الوکیل اور یا فتاح کو اس بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لو۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے کے جائیں گے، آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات اور 5واں روزہ آیا ہے۔ اللہ والو، آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھ لے گا، کیونکہ یہ وظیفہ آپ کی ارجنٹ ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ارجنٹ آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک دن کے اندر افطاری سے پہلے اپنی ہر حاجت کو پوری کروانا چاہتا ہے، اگر آپ اپنے گھر سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار لازمی پڑھیں۔ یہ ایک ایسی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی عرش الہی پر بیٹھا رب غیبی فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے جو آپ کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ آج اگر کوئی غیبی فرشتوں کی مدد چاہتا ہے، اگر کوئی اپنے گھر سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ چاہتا ہے، اگر کوئی اپنی تقدیر کے بند دروازے کھلوانا چاہتا ہے، نیا گھر، گاڑی، نوکری، شادی یا کاروبار میں ترقی اور اونچی کامیابی چاہتا ہے، تو ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا فتاح کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کئی جمعراتیں آتی ہیں، لیکن ماہ رمضان کی پہلی جمعرات سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ جو شخص چاند کی پہلی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، وہ اگر صبح رب کریم سے مانگے تو شام تک اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر شام کو مانگے تو راتوں رات تقدیر کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھروں میں سالوں سے غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، جن کے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں، جن کی کامیابی ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور جو دن رات محنت کے باوجود کامیاب نہیں ہو رہے۔ ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنا ہے، اور وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے ہی آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ آپ کو اتنا نوازتا ہے کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ رزق اور دولت کہاں سے آ رہی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن اپنے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنا ہوگا۔ اللہ والو، ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں ایک نیکی کا اجر 70 نیکیوں کے برابر ہو جاتا ہے، نوافل کا اجر سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور سنتوں کا اجر فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرائض کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے 1 لاکھ مانگے تو اللہ بدلے میں 70 لاکھ عطا فرماتا ہے۔ یہ قبولیت کا مہینہ ہے، اور اگر آج اس بابرکت مہینے میں جمعرات کے دن کوئی بے گھر اپنا ذاتی مکان مانگے گا تو اللہ کی ذات مکان دینے پر قادر ہے، اور اگر کوئی بے اولاد کے لیے دعا کرے تو اللہ اسے اولاد عطا فرمائے گا، اگر کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے اور دعا کرے تو اللہ اسے بیٹے عطا فرمائے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ جب وہ دینے پر آ جائے تو پھر در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ آج ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اور ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات وہ دن ہے جب اگر کوئی شخص اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے اپنی جھولی بھرنا چاہتا ہے، اللہ کے خزانے لوٹنا چاہتا ہے، اپنے گھر سے ہر طرح کی نحوست، بیماری اور پریشانی کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو اسے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا چاہیے۔ صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے اگر پورے سال کی مشکلات ختم ہو جائے، گھر سے نحوست اور غربت کا خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، بیٹی کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آیا وہ کسی خاص پریشانی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے میرا جواب ہے ہاں، آپ کسی بھی مقصد کے لیے ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو بس اس وظیفے کو شروع سے آخر تک بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے، اور اپنے مقصد
مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ مقصد چاہے جتنا بھی بڑا ہو، ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن نیت کرتے ہی ایک دن کے اندر پورا ہو کر رہے گا۔ اور اگر یقین نہیں آتا تو بس ایک بار میری بات مان کر ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، پاکستان، بھارت، سعودی عرب، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان یا کہیں اور، جب آپ ماہ رمضان کی پہلی جمعرات آ جائے، چاند کی پہلی نوچندی جمعرات آ جائے تو سمجھ لیں کہ یہ دن بڑی قبولیت کا دن ہے، بڑی مرادوں کا دن ہے۔ بس دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھیں اور اللہ رب العزت سے مانگے۔ اللہ والو، آپ رب کریم سے مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، آپ کی خواہشات ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ وہ ذات مانگنے والے کو پسند کرتی ہے اور مانگنے والے کی ہر ضرورت پوری کرتی ہے۔ اس لیے اپنے رب کریم سے مانگا کریں، اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا کریں۔ یہ محتاجی سے بچاتا ہے، لوگوں کی ٹھوکروں سے بچاتا ہے، لوگوں کے تانوں سے بچاتا ہے۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے روزانہ کی بنیاد پر کرتی رہوں گی۔ عمل کیا ہے؟ ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ آپ یہ وظیفہ پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، جب چاہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر رمضان کے مجرب اور طاقتور وظیفے پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ان وظائف سے بے شمار فائدے اٹھا سکیں، کیونکہ یہ طاقتور وظیفے صرف آپ کو ہمارے چینل پر بتائے جاتے ہیں۔ عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتی ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے اور اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک اور جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن جو کوئی اس دعا میں شامل ہے، ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو نے ہمیں رمضان کے مہینے میں ایک بار پھر اللہ کو راضی کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اے میرے مالک و مولا، آج ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات ہے، رحمت کے عشرے میں آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما دے، جو کوئی بے اولاد ہے اولاد نرینہ عطا فرما دے، جو کوئی مقروض ہے قرض سے نجات عطا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، ماہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں آج جو کوئی یہ خاص وظیفہ پڑھے، تجھ سے جو مانگے تیری رحمت کا محتاج ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ ایک بار کمنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے، پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کی طرف سے قبول ہو جائے۔ یہ نوچندی جمعرات کی خصوصی دعا ہے۔ اب توجہ کریں، اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب جو وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا اور عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ جائے تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن ایک بار اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، پورے سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آج جو مانگیں گے مل کر رہے گا۔ ماہ رمضان کی 5 تاریخ، 5واں روزہ، پہلی جمعرات، نوچندی جمعرات ہے۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ باوضو اور مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 5 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک اول و آخر درود پاک نہ پڑھا جائے وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ یہ سب سے افضل درود ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह वालों, कम से कम 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान किसी न किसी मकसद के लिए, किसी न किसी हाजत के लिए वजीफ़ा पढ़ता है। आज जो बेरोज़गार हैं, रोज़गार के लिए पढ़ें, बे औलाद हैं, औलाद के लिए पढ़ें, कारोबार में तरक्की के लिए पढ़ें, उरूज के लिए, कामयाबी के लिए पढ़ें, नौकरी शादी के लिए पढ़ें, जिसको जो भी चाहिए, सिर्फ आपने अपने मकसद की नियत करनी है। और एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। आपने सबसे पहले नंबर पर अल्लाह के एक मुबारक नाम या फत्ताहू को पढ़ना है। या फत्ताहू अल्लाह करीम का वो मुबारक नाम है जिसे पढ़ते ही अर्श इलाही पर बैठा रब राज़ी हो जाता है। इसकी वजह ये है कि अल्लाह के 99 नाम हैं, लेकिन अल्लाह के 99 नामों में से अल्लाह ने अपने नाम या फत्ताहू की कसम खाई। अल्लाह करीम फरमाते हैं, कसम है मुझे उस नाम या फत्ताहू की, जो शख्स या फत्ताहू पढ़कर अपने रब से यानी मुझसे जो भी मांगेगा, मैं रब उस बंदे की हर हाजत को पूरा करूँगा। ये अल्लाह की कसम है। अगर कोई बंदा अल्लाह की कसम से फ़ायदा उठाना चाहता है तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आज माह रमज़ान की पहली नौचंदी जुमेरात के दिन या फत्ताहू को चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ 11 बार पढ़े। या फत्ताहू को 11 बार पढ़ते हुए आप 11 हाजतों की नियत करके बैठेंगे तो अल्लाह 11 की 11 हाजतें पूरी करने पर कादिर है। ये माह रमज़ान का महीना है जिसमें अल्लाह रोज़ेदार के मुंह से निकली हर दुआ कबूल फरमाता है। और जब कोई बंदा रोज़े की हालत में मंगता बनकर, भिखारी बनकर, फ़कीर बनकर अपनी किसी परेशानी, किसी मुसीबत, किसी तंगदस्ती को लेकर अल्लाह को या फत्ताहू से पुकारता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने नाम की तौफीक से बेहतरीन फैसले फरमाता है। अल्लाह वालों, या फत्ताहू पढ़ने से अगर आपके घर के हालात बदल जाएं, आपके बिगड़े काम संवर जाएं, आपके बेड़े पार हो जाएं, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। अब इसको पढ़ना किस तरह है? या फत्ताहू 1 बार हो गया, या फत्ताहू 2 बार हो गया, या फत्ताहू 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या फत्ताहू को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और 11 बार या फत्ताहू पढ़ते हुए रब्बे करीम से थोड़ा नहीं मांगना। या फत्ताहू पढ़ते हुए आपने रब्बे करीम से वो मांगना है जो आपको नामुमकिन लगता है। इंशाअल्लाह या फत्ताहू पढ़ते ही अल्लाह आपकी हर नामुमकिन हाजत को मुमकिन बना देगा। अल्लाह आपके बिगड़े काम संवार देगा। आज या फत्ताहू पढ़कर जिसको जो चाहिए मांग लेना, क्योंकि माह रमज़ान की पहली नौचंदी जुमेरात है। अल्लाह आसमान से रहमत और बरकत बरसा रहा है। आज जो कोई या फत्ताहू पढ़कर झोली फैला कर मांगेगा, अल्लाह उसकी झोलियाँ भर देगा। या फत्ताहू को 11 बार पढ़ते हुए तवज्जो और ध्यान के साथ आपने रब्बे करीम से मांगना है। 11 बार या फत्ताहू पढ़ते ही अब आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो कुरानी आयत मुबारका है। ये अल्लाह वालों के अमाल हैं जो वो पढ़ा करते थे। ये कुरानी अमाल हैं, कोई बने बनाए वजीफ़े नहीं, बल्कि अल्लाह के नाम और कुरानी आयात हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये अल्लाह की वो कुरानी आयत मुबारका है जिसका लफ्ज़ी मायनी है बेशक मेरे लिए मेरा रब ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। ये आयत मुबारका अल्लाह तबारक व तआला को इतनी पसंद है कि जब कोई बंदा माह रमज़ान की पहली नौचंदी जुमेरात के दिन अपनी परेशानी, तंगदस्ती, बीमारी या किसी भी मकसद के लिए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना शुरू कर देता है तो अर्श इलाही पर बैठा रब इतना राज़ी हो जाता है कि वो मांगने वाले की हर हाजत को पूरा कर देता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, माह रमज़ान की पहली नौचंदी जुमेरात के दिन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते हुए रब्बे करीम से वो मांगिए जो आपको नामुमकिन लगता है। इस हाजत के लिए, उस परेशानी के लिए जो कई सालों से आपका पीछा नहीं छोड़ रही, कई सालों से अधूरी ख्वाहिशें, अधूरे काम, वो मकसद जिसके लिए आप ठोकरें खा रहे हैं और जो काम पूरा होने का नाम तक नहीं लेता। आज माह रमज़ान की पहली नौचंदी जुमेरात के दिन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते हुए उस मकसद को लेकर बैठे, क्योंकि अल्लाह उसे पूरा करने पर कादिर है। आपके पास मौका है, माह रमज़ान की पहली जुमेरात भी मौजूद है। सुबह से लेकर शाम तक जब चाहें ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को सिर्फ 10 बार पढ़ना है और दौरान वजीफ़ा किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करे। 10 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने से अगर आपके बिगड़े काम संवर जाएं, अगर आपके बेड़े पार हो जाएं, आपकी रुकावटें हट जाएं, आपकी बंदिशें टूट जाएं
اور اللہ آپ کے ہر ناممکن کو ممکن بنا دے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا مجرب اور خاص ہے کہ میں نے اپنے تمام جاننے والوں کو یہ وظیفہ بھیج دیا اور اب آپ تک یہ ویڈیو بنا کر پہنچا دی تاکہ آپ میں سے کسی سے یہ وظیفہ چھوٹ نہ جائے، کیونکہ اگر یہ وظیفہ ایک بار چھوٹ گیا تو پھر پورے سال پچھتانا پڑے گا، پورا سال انتظار کرنا پڑے گا کہ کب ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات آئے اور یہ وظیفہ پڑھا جائے اور یہ وظیفہ پڑھا جا سکے۔ یہ وظیفہ صرف نوچندی جمعرات کے دن کا خاص وظیفہ، اس کے بعد اسے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے بعد اسے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے 10 بار یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے اور جیسے ہی آپ یہ مکمل کریں گے اللہ غیبی فرشتوں سے آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کے مسائل کیسے حل ہو رہے ہیں، آپ کی پریشانیاں کہاں جا رہی ہیں، اللہ کہاں کہاں سے وسیلے اور اسباب پیدا فرما رہا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 10 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر تیسرے اور آخری وظیفے کی طرف جانا ہے۔ یہ وظیفہ ایک قرآنی سورہ مبارکہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے جو الحمدللہ سب کو یاد ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے بعد جیسے ہی آپ سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کریں گے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص پڑھتے ہی فوراً آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ بعض اوقات آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات سورہ اخلاص مکمل ہوتے ہی غیبی فرشتے آپ کی مدد کو آن پہنچتے ہیں۔ یعنی ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئی ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے سے پہلے ہی آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی مل جائے گی، آپ کو اس کا نتیجہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کو منانا آسان ہے، اللہ سے مانگنا آسان ہے، اللہ کے سامنے سجدے کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو تو وہ رب چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے 10,000 روپے بھی مانگنے جاؤ تو رونا پڑتا ہے، گڑگڑانا پڑتا ہے، تب جا کر کوئی ترس کھاتا ہے اور مدد کرتا ہے۔ اللہ والو، صحیح راستے پر آ جاؤ، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، کیونکہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ آج ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ سورہ اخلاص کو پڑھنا کیسے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد تین بار ہو گیا۔ تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی اس کے برابر نہیں، یعنی نہ ذات میں نہ صفات میں، وہ رب ہے، خالق ہے۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے اپنے رب سے ماہ رمضان کی برکتوں کے مطابق مانگیے، کیونکہ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ ایک نیکی پر 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ عطا فرماتا ہے۔ پھر کیوں نہ رب کریم سے مانگا جائے۔ ماہ رمضان کی نوچندی جمعرات کے دن وہ مانگ لو جو آج تک آپ کی اور میری خواہشیں رہی ہیں۔ اے اللہ کے بندو، آج رب کریم سے مانگ لو جو مانگ سکتے ہو، کیونکہ جو کچھ آج مانگو گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ وہ بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، جب عطا فرماتا ہے تو نہ شکل دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، بلکہ بے حساب عطا فرماتا ہے۔ ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات کا دن یہ خاص وظیفہ میں نے اللہ کی راہ میں آپ کے سپرد کر دیا۔ یہ کروڑوں کا وظیفہ ہے، اگر آپ اس کروڑوں کے وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے کچھ بھی مانگو گے تو ضرور ملے گا۔ ایک بار میرے کہنے پر آزما کر دیکھو۔ ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات کو جو بھی پڑھتے ہو وہ اپنی جگہ، لیکن اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھو اور آخر میں اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا،
کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہو چکی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے اور قریبی بندوں میں سے ہیں۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں اور ایک بار کمنٹس میں آ کر ضرور الحمدللہ لکھیں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اصل مقصد اللہ سے انعامات لینا ہے۔ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو، ضد کر کے مانگو، پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مانگو، سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کے صدقے مانگو۔ انشاءاللہ جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ آپ کی جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ اگر یقین نہیں آتا تو ایک بار آزما کر دیکھ لو۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا وہ مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔